أزور ساداتي وموالاي أئمة البقيع عليهم سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والداي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات۔ مجھے پہچانو، میں ہوں جنت البقیع۔ بقیع سعودیہ عرب کے مشہور شہر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مشرقی جانب محترم و قابل ذکر ایک قبرستان ہے۔ اس میں 5 عصمتوں کے تاجدار دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نواسۂ رسول امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے علاوہ پیغمبر اکرم اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کے مزارات مقدسہ ہیں۔ عرفاء، زہاد اور علماء اسلام کی قبریں بھی ہیں۔ صدر دروازے سے جب داخل ہو تو داہنی جانب چند قدم کے فاصلے پر معصومین کے آرام گاہیں ہیں اور بائیں طرف کچھ ازواج پیغمبر اور اصحاب و علماء کی قبروں کے نشانات ملتے ہیں۔ اسی سے ملا ہوا عمومی قبرستان کا ایک حصہ ہے جس میں مومنین کرام دفن ہیں۔ بقیع کو اسلام کے ظہور سے قبل بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ غرقد ایک درخت کی قسم ہے جو دور قدیم میں اس قبرستان کے اندر یا اس کے کنارے پر تھے، اور رفتہ رفتہ قبرستان کی توسیع کی بنا پر یہ درخت ختم ہو گئے۔ اسلام سے قبل بھی یہ مدینے کا مشہور قبرستان تھا اور اب بھی ہے۔ یہ تقریباً مسجد نبوی سے 100 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے حدود اور امتداد زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ ابتدا میں اس کی 4 دیواری نہ تھی، اس وقت یہ چند جانب سے حصار میں ہے اور شہر مدینہ کے درمیان میں آ گیا ہے۔ لغت کی مشہور کتاب المنجد میں تحریر کیا گیا ہے بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو اس میں دفن کیا گیا۔ اس میں جناب ابراہیم فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہیں۔ ابراہیم زوجہ رسول جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات پر پیغمبر نے غمزدہ ہو کر گریہ فرمایا۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابراہیم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے فدیہ قرار دیا گیا تھا۔ اسی بقیع میں چند ازواج پیغمبر کی قبریں بھی ہیں۔ یہ ان مزارات میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے حجاج کرام جاتے ہیں۔ ابن حجر مکی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عثمان بن مظعون کے انتقال پر رسول اسلام نے آنسو بہائے اور انہیں بوسہ دیا، اور جب جناب ابراہیم کی وفات ہوئی تو فرمایا کہ وہ ہمارے سلف صالح عثمان بن مظعون سے جا ملے۔ رسول اکرم کی نگاہ میں بقیع کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ وہ رات کا کچھ حصہ اس میں گزارتے تھے اور بقیع میں مدفون کے لیے استغفار کرتے تھے۔ بزنجی کا بیان ہے کہ 13ویں صدی ہجری تک چاروں ائمہ طاہرین کی مزارات کے قبا کے قریب باہری حصے میں ایک پتھر نصب تھا، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مقام پر رسول خدا کھڑے ہوتے تھے اور لوگ اس کو مقام قبولیت دعا سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم کی رحلت کے بعد بھی یہ قبرستان آباد و برقرار ہے۔ بہت سے اصحاب، تابعین و علماء و مومنین اس میں آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ مالک بن انس کہتے ہیں کہ تقریباً 10,000 صحابہ رسول بقیع میں دفن ہیں۔ اس قبرستان میں مدفون افراد کی قبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیع کے کچھ مخصوص حصے مخصوص افراد یا مخصوص خانوادہ سے متعلق ہیں، جیسے معصومین علیہ السلام کا ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہونا،
چونکہ مزارات بقیع کی زیارت کے لیے شیعہ و سنی دونوں ہی فرقے برابر جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ابتدا میں مخصوص مزارات پر عمارت اور قبے بنے ہوئے تھے اور کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ عباسیوں نے قبر عباس کی حفاظت کے لیے عمارت بنائی۔ اس کے بعد ازواج پیغمبر اکرم اور امام مالک کی قبروں پر عمارت بنی۔ 6 صدی ہجری سے سلسلہ تعمیر عمارت شروع ہوا اور بعد تک جاری رہا۔ اس طرح چاروں ائمہ معصومین علیہ السلام اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے پر قبہ تعمیر ہوا۔ جناب ابراہیم فرزند پیغمبر اکرم کی قبر اور اس کے گوشے میں عثمان بن مظعون کی قبر پر بھی قبہ تعمیر ہوا۔ مورخ مشہر مطری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معصومین کی قبوں کے ایک گوشے میں ایک قبہ جناب عقیل اور عبداللہ بن جعفر کی قبر پر تھا، اور قبر عقیل کے اندرونی حصے میں یک سنگی قطیرہ بھی تھا جس میں ازواج نبی کی قبریں تھیں۔ نائب الصدر شیرازی نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بقیع کا حصار 1223 ہجری میں سلطان محمود کے ذریعے ہوا تھا۔ 1234 ہجری میں محمد علی پاشا حاکم مصر نے ائمہ بقیع کے بقوؤں کی تعمیر نو عثمانی سلطان کے حکم سے کی۔ سید جعفر مدنی بردنجی کا خاندان حکومت عثمان کی جانب سے بقیع کا رسمی متولی تھا۔ بقیع کے گرد جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ شاہ فہد کے زمانے میں بنی ہے۔ اس کے قبل 2 دہائیوں میں دوبارہ دیوار کو منظم کر کے از سر نو تعمیر کیا گیا۔ ان دیواروں سے متصل برآمدہ بنایا گیا جس سے زائرین آتے جاتے ہیں۔ اس تعمیر نو سے قبرستان کی ویرانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ 1418 ہجری و 1419 ہجری میں آمد و رفت کے لیے بقیع کا دروازہ کھولا گیا اور راستہ بنا دیا گیا، لیکن یہ مخصوص اوقات میں کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ جب حکومت محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ کے فساد اور گمراہ کن عقائد و خیالات کے بھرپور شکنجے میں آ گئی اور وہابیت کا مکمل تسلط آل سعود پر ہو گیا، تو انہوں نے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ابن تیمیہ کے خواب کو شرمندہ تعمیر بنانا شروع کیا۔ اسی کے ساتھ بقیع کے مزارات بالمخصوص معصومین علیہ السلام کے روضوں کو 8 شوال 1344 ہجری میں مسمار کر دیا۔ سعودی حکومت کے حکم اور وہابیت کے اشارے پر یہ گھنونا فعل انجام دیا گیا، اور اب بھی مزارات مقدسہ بقیع کھلی فضا میں بغیر روزے کے موجود ہیں۔ صرف ایک پتھر سرہانے کی جانب بطور علامت لگایا ہوا ہے، اور سعودی مظالموں کی داستان بقیع کے قبرستان کی حالات اور سعودی مظالم کی داستان بقیع کے قبرستان کی حالت زار کو دیکھ کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ مختصر طور پر جن عظیم شخصیتوں کے مزارات کے نشانات ملتے ہیں انہیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ قبور معصومین علیہ السلام، دختر رسول جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں، اور ایک گوشے میں جناب عباس کی قبر ہے۔ تاریخوں سے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کس زمانے میں ان پر بقیے بنائے گئے۔ بقیہ جناب ابراہیم، پیغمبر اسلام کے فرزند جناب ابراہیم تھے، جن کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی۔ انہیں مصر کے حاکم نے رسول اکرم کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تھا۔ 16 یا 18 مہینے کی عمر میں جناب ابراہیم نے دنیا سے کوچ کی، جس پر پیغمبر اسلام نہایت غمزدہ تھے۔ جناب ابراہیم کو وصیت پیغمبر کے مطابق عثمان بن مظعون کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ازواج رسول خدا، اس قبرستان بقیع میں ازواج رسول اسلام میں زینب بنت خزیمہ، ماریہ قبطیہ، زینب بنت حجش، ام حبیبہ، صفیہ بنت اخطب، جویریہ بنت حارث کی قبریں ہیں۔
جناب ام سلمہ کا مزار بھی اسی بقیع میں موجود ہے۔ قبر جناب فاطمہ بنت اسد۔ آپ کے بارے میں رسول اسلام کا یہ ارشاد گرامی شرف و فضیلت کے اظہار کے لیے کافی ہے کہ جناب ابو طالب کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سے زیادہ میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جناب فاطمہ کی وفات پر ان حضرت بہت متاثر تھے، اپنے پیرہن میں انہیں کفن دیا، دفن سے قبل خود قبر میں اترے۔ قبر جناب عباس بن عبد المطلب۔ آپ پیغمبر اکرم کے چچا تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اشرف مکہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ رسول اکرم کی رحلت کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے وفادار تھے۔ سن 32 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا اور بقیع میں دفن ہوئے۔ عباسی حکومت نے آپ کے مقبرے پر بہت زیادہ توجہ کی۔ ناصر عباسی کے زمانے میں ان کی قبر پر ایک بقیہ تعمیر کیا تھا۔ وہابیت کے چشم و ابرو کے اشارے پر حکومت کرنے والی سعودیوں نے اسے بھی مسمار کر دیا۔ قبر عقیل بن ابی طالب۔ آپ جناب ابو طالب کے فرزند اور امیر المومنین سے 20 سال بزرگ تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور نسب شناس تھے۔ ان کا ایک مکان بقیع سے ملا ہوا تھا، اس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جناب عقیل کا مکان رفتہ رفتہ بقیع میں شامل ہو گیا اور اس وقت بھی اس مکان کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ قبر عبداللہ بن جعفر۔ آپ جناب جعفر طیار کے فرزند، دختر حضرت علی و حضرت جناب زینب کے شوہر تھے۔ آپ جناب جعفر طیار کے فرزند، دختر حضرت علی و زہرا جناب زینب کے شوہر تھے۔ آپ نہایت سخی تھے، اس لیے جواد کے نام سے انہیں شہرت حاصل تھی۔ واقعہ کربلا میں آپ کے 2 فرزند اون و محمد نے دین اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کی تھی۔ وفات کے بعد آپ کو مکان جناب عقیل میں دفن کیا گیا۔ بقیہ اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام۔ جناب اسماعیل حضرت امام صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ آپ کی وفات امام صادق علیہ السلام کی وفات سے 10 سال قبل ہو گئی تھی۔ بقیہ کے مشہور مقبروں میں سے ایک جناب اسماعیل کا مقبرہ تھا۔ مرقد عاتقہ و صفیہ۔ جناب عاتقہ رسول خدا کی پھوپھی جناب عبد المطلب کی دختر تھی اور صفیہ جناب عبد المطلب کی دوسری بیٹی تھی۔ جناب صفیہ اور عاتقہ صدر اسلام کی نہایت محترم و باعزت خاتون تھیں۔ یہ دونوں بہنیں پہلو و پہلو دفن ہیں۔ دور قدیم میں ایک بقیہ بنام بقیع الامات تھا، لیکن اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے اور بقیع کے مغربی دیوار کے گوشے میں قبر بتائی جاتی ہے۔ مسجد فاطمیہ یا بیت الاحزان۔ دور قدیم میں چاروں ائمہ علیہ السلام کے مزارات کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد تھی جسے بیت الاحزان کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں دختر جناب رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پدر بزرگوار کے غم میں گریا کرتی تھی۔ بعد میں اسی کو مسجد فاطمیہ کہا جانے لگا تھا۔ انہدام جنت البقیع کے بعد خلافت کمیٹی نے ایک وفد سعودیہ عرب بھیجا۔ وفد خلافت کمیٹی نے مدینہ منورہ کے منہدم مزارات مبارکہ کی جو فہرست پیش کی تھی وہ حسب ذیل ہے: مزارات شہزادیان خاندان نبوت، روضہ حضرت فاطمہ بنت محمد، مزار حضرت فاطمہ صغرا بنت حسین اور صدر اسلامی کی دیگر خواتین کی مزارات، مزارات ازواج مطہرات، حضرت زینب، حفصہ وغیرہ کل 9 ازواج مطہرات کی مزارات، مزارات مشاہر اہل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جگر گوشہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، مزارات مشاہر صحابہ و تابعین، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت امام مالک، حضرت امام نافع۔ مساجد کی بربادی۔ مدینہ منورہ میں منہدم کی گئی مساجد
مسجد فاطمیہ متصل قبا، مسجد سنایا جہاں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، مسجد منارتین، مسجد مائدہ جہاں سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی، مسجد اجابہ۔ ظلم و ستم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سعودیہ میں مذہبی آزادی کا فقدان، شیعوں کا قتل عام، بحرین کے شہداء کا خون، یتیموں کے آنسو اور بیواؤں کی آہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ عجب نہیں کہ بقی خود یہ فریاد کر رہی ہو کہ میری بربادی کی خبر سنتے ہی پاکیزہ نفس و شریف خون جوش میں آ گئے۔ ہندوستان، عراق، ایران، انڈونیشیا، ترکی اور دیگر ممالک میں میری آبادی و تعمیر جدید کے لیے احتجاجات و اقدامات ہوئے اور روز عزا منایا گیا، اور فضا میں یہ آواز گونج اٹھی: آل سعود برباد، چراغ دین محمدی روشن باد۔ میں اپنے چاہنے والوں کے احتجاجات و اقدامات نہیں بھول سکتی، لیکن اب میں خود بھلا دی گئی ہوں۔ بھولنے والے تو بہت ہیں لیکن میرے سلسلے میں خاموش۔ لکھنے والے تو لکھ رہے لیکن میں طاق نسیاں کا شکار، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ میں بھی وہی نوحہ کر رہی ہوں جو 14 صدیوں پہلے مظلومہ صدیقہ طاہرہ نوحہ فرماتی تھی: صبت علیہ مصائب۔ لیکن یاد رہے، اگر کوئی میرے لیے کچھ نہ بولے، کچھ نہ لکھے اور نہ ہی فکر کرے، تب بھی مجھے یقین ہے جب غیبت کی بدلی چھٹے گی تو ہمارے صاحب و وارث تشریف لائیں گے۔ وہ ضرور اپنے آباء و اجداد کے روزوں کو دوبارہ تعمیر و آباد فرمائیں گے۔ مجھے پہچانو، میں ہوں جنت البقیع۔